بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ داستان حضرت سلیمان علیہ السلام کل اپنے اختتام تک پہنچی تھی۔ آج چونکہ اب ظاہر ہے ماہ مبارک بھی اپنے اختتام کی طرف پہنچ رہا ہے، تو یہی معاملہ ہماری ان داستانوں کے سیگمنٹ کے ساتھ بھی ہے۔ تو آج سے ہم ان نبی علیہ السلام کی داستان کا آغاز کر رہے ہیں کہ جو بنی اسرائیل پر مبعوث ہونے والے، بنی اسرائیل پر آنے والے آخری نبی تھے۔ آپ نے اس رمضان کے تک دیکھا ہم نے بنی اسرائیل کا کہاں سے آغاز کیا تھا؟ مصر سے آغاز کیا تھا، فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور وہاں سے آغاز کیا تھا، پھر وہ مختلف انبیاء جو آتے رہے ان کی داستانیں بیان کی۔ اب آج سے آپ سنیے بنی اسرائیل پر آنے والے آخری نبی۔ ظاہر سلسلہ تو یعقوب علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، لیکن میں شاند رمضان 2021 کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ جہاں ہم نے یکم رمضان کو یہاں سے آغاز کیا تھا۔ اب ہم اختتام کی طرف بڑھیں تو آئیے داستان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آغاز بہت دلچسپ، کئی حوالوں سے حیرت انگیز، انتہائی معلوماتی اور قرآن پاک میں مختلف مقامات پر تفصیل سے تذکرہ۔ تو بائبل کے مطابق کئی انبیاء نے، اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کس طریقے سے پھر ممتاز ہیں اور سارے معاملہ، کئی انبیاء نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مسیح ہیں ان کی آمد کی پیشگوئیاں کی تھی کہ ایک نبی آئیں گے جو یہ سب۔ اور ایک خاص بات کیا تھی اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے حوالے سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو جناب مریم سے منسوب کیا گیا تھا۔ کیا کہنا ہے جناب مریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو ان کی پیدائش کو حضرت مریم سے منسوب کیا گیا تھا۔ تو اب ڈائریکٹ اگر داستان پر آ جائیں، شروع کریں تو جب حضرت مریم کی والدہ محترمہ کے ہاں ایک ولادت متوقع تھی، یہ بھی ہم بات کر رہے ہیں جناب مریم، عیسی ابن مریم نام ہے نا، جناب مریم کی والدہ کی بات کر رہے ہیں ابھی ہم، ٹھیک؟ جب جناب مریم کی والدہ محترمہ کے ہاں ولادت متوقع تھی تو انہوں نے اللہ سے ایک نظر مانی تھی۔ کیا یہ نظر مانی تھی کہ میں اپنے بچے کو اللہ کے نام پہ وقف کر دوں گی کہ بس وہ دین کی خدمت کرے گی، جب مجھے بیٹا ہوگا تو میں اپنے بچے کو اللہ کے نام پہ وقف کر دوں گی۔ پھر ان کے اس خیال کے برعکس بیٹی پیدا ہوئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ منت تو میں نے مانی تھی، تو میں نظر کے مطابق یا منت کے مطابق میں اپنی اس بیٹی کو بھی، اپنی اس اولاد کو اللہ کے لیے وقف کر دوں گی۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ یعنی اس دور میں جو بھی بچہ اللہ کے لیے وقف کیا جاتا تھا تو اس کی کفالت کوئی نہ کوئی اپنے ذمے لے لیتا تھا، کوئی نہ کوئی اس کو اپنے ذمے لے لیتا تھا۔ تو جناب مریم کے معاملے میں وہ جو عبادت گاہ، چونکہ اللہ کے لیے وقف کر دیا تھا تو یعنی وہ عبادت گاہ میں رہیں گی، اور سر تو عبادت گاہ کے جو منتظمین تھے ان میں آپس میں اختلاف ہوا کہ اس بچی کی کفالت کون کرے گا جس کا نام مریم رکھا گیا ہے۔ ابھی ہم جناب مریم کی بات کر رہے ہیں۔ آپس میں قرعہ ڈالا گیا۔ قرعہ کس کے نام نکلا؟ جناب مریم کی کفالت کے ذمے کا قرعہ کس کے نام نکلا؟ اس وقت کے نبی اور حضرت مریم کے خالو حضرت زکریہ علیہ السلام کے نام قرعہ نکلا۔ تو اب جناب مریم کی کفالت کریں گے حضرت زکریہ علیہ السلام۔ تو بس جناب مریم عبادت گاہ کے ایک کونے میں، پردے میں اللہ کی عبادت و ریاضت میں مصروف رہتی تھی، اور جناب زکریہ ان کی کفالت کرتے تھے۔ جناب زکریہ نے ایک بڑی حیرت انگیز بات محسوس کی۔ وہ کیا؟ وہی کہ وہ دیکھتے تھے کہ جب بھی وہ جناب مریم کے پاس جاتے تو وہ دیکھتے جناب مریم کے پاس طرح طرح کے کھانے موجود ہوتے، یہاں تک کہ بے موسمی پھل بھی وہاں پر موجود ہوتے۔ اب جناب مریم ایک عبادت گاہ میں ہے، وہاں پر مسلسل پھل آ رہے ہیں اور وہ ان میں سے بے موسمی پھل بھی موجود ہیں، اور حضرت زکریہ سارا منظر دیکھتے ہیں۔ تو جناب زکریہ نے بہت حیرت سے ایک روز پوچھا، بیٹا یہ پھل، بیٹا یہ کھانے، بیٹا یہ بے موسمی پھل یہ تمہیں کون دیتا ہے؟ جناب مریم نے جواب دیا، مجھے یہ رزق براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے۔ اب جب یہ معجزہ دیکھا کہ جناب مریم کو رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہا ہے تو یہ معجزہ دیکھ کر حضرت زکریہ جو خود اس وقت بہت عمر رسیدہ تھے، ضعیف بھی تھے اور ان کی کوئی اولاد بھی نہیں تھے، ان کے دل میں خیال آیا
کہ جو رب مریم کو آسمانی رزق عطا کر سکتا ہے کیا وہ مجھے اولاد عطا نہیں کر سکتا؟ کیا بات ہے، توکل، کیا مجھے اولاد عطا؟ تو وہاں سے اٹھ کے عبادت گاہ کی محراب میں کھڑے ہوئے جناب زکریا اللہ تعالیٰ سے گریہ وزاری کرنے لگے۔ تو آپ یہ سارا منظر سوچئے، جناب مریم کی کفالت ذمہ ہے حضرت زکریا کے، وہاں پر کھانے آ رہے ہیں، پھل آ رہے ہیں، بے موسمی پھل آ رہے ہیں۔ ایسے میں جناب زکریا پوچھتے ہیں جناب مریم سے کہ بیٹا یہ پھلوں کا کیا معاملہ ہے، کہاں سے آتے ہیں؟ وہ کہتی ہیں اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ حضرت زکریا کہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ جب یہ معجزہ کر سکتا ہے، بے موسمی پھل دے سکتا ہے، کیا مجھے اولاد نہیں دے سکتا؟ عبادت گاہ کے کونے میں کھڑے رہ کر اللہ تعالیٰ سے گریہ وزاری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں بشارت کی جاتی ہے کہ ہم آپ کو بیٹا عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی، جب یہ بشارت آتی ہے کہ اے زکریا علیہ السلام ہم آپ کو بیٹا عطا فرمائیں گے، عرض کرتے ہیں، وہ بات ہوتی، عرض کرتے ہیں اے اللہ میری تو عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، میں تو بہت ضعیف ہوں، یہ مفہوم اس جسم میں راشا ہے، یہاں تک کہ میری زوجہ بھی بانجھ ہے، تو پھر یہ ولادت کیسے ہوگی؟ تو جواب میں کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ بے شک، کیا کہنا ہے، ہم دعا بھی کریں کہ جو بے اولاد اللہ تعالیٰ سب کو انشاءاللہ اس ماہ مبارک کے صدقے میں اولاد عطا فرمائے انشاءاللہ۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ پھر بات آگے بڑھتی ہے، زکریا علیہ السلام کہتے ہیں کہ اچھا پھر مجھے ایسی کوئی نشانی اگر پتہ لگ جائے، کوئی ایسی نشانی بتائیے جس سے مجھے یہ ہو کہ ہاں یہ میرے یہاں اولاد کی ولادت ہونی ہے۔ کہا جاتا ہے ہاں پھر نشانی بھی بتائی جاتی ہے۔ کیا کہنا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیا گفتگو، کیا نشانی؟ زکریا آپ 3 دن تک لوگوں سے بات چیت نہیں کر سکیں گے، یہی اس کی نشانی ہے، یہی اس کی نشانی ہے۔ آپ 3 روز تک لوگوں سے بات چیت نہیں کر سکیں گے، یہی اس کی نشانی ہے۔ اور جب بیٹا پیدا ہو، یہ بھی یعنی بات پھر آگے بڑھتی ہے کہ اولاد ہم آپ کو دیں گے، بیٹا عطا فرمائیں گے، اس کی نشانیاں یہ ہوگی۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا جاتا ہے اے زکریا ہم آپ کو بیٹا عطا فرمائیں گے جس کی نشانی یہ ہوگی، اور جب وہ اولاد پیدا ہو آپ اس کا نام یحییٰ رکھیے گا۔ اللہ کیا کہنا ہے، اللہ اکبر۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بھی سن لیجئے کہ ہم نے اس نام کا کوئی انسان آج تک کبھی پیدا نہیں کیا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زکریا یہ بچہ نبی ہوگا۔ تو آپ نے دیکھا بات کہاں سے شروع ہوئی تھی اور بات یہ کہاں تک آئی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی داستان بتا رہے ہیں، جناب مریم کا واقعہ آپ کی مرض کیا، وہاں جناب زکریا نے کفالت، اور اب یہ ساری گفتگو، خوشخبری بھی دی گئی، یہ بھی بتایا گیا کہ نبی ہے، یہ بھی کہا گیا آپ نے نام کیا رکھنا ہے۔ اب یہ معاملہ ایک طرف، دوسری طرف جناب مریم کیا کہنے ہیں، کیا مطلب جب نام ہی یہ الفاظ زبان سے ادا ہوتے ہیں تو دل تعظیم سے جھک جاتا ہے۔ تو دوسری طرف جناب مریم جناب زکریا کی کفالت میں پل کر جوان ہو رہی ہیں، اور آپ کی ظاہر عمر اس طرح بیت رہی ہے۔ ایک روز یہ ہوا کہ جناب مریم جب اپنے حجرے میں تھی تو بظاہر ایک بڑا غیر متوقع واقعہ ہوا۔ ان داستانوں کے اندر کئی داستانیں ہیں، اور ظاہر قرآن میں درج ہے، ایک بڑا بظاہر اپنے الفاظ میں کہوں تو عجیب، بہت غیر متوقع واقعہ ہوا۔ کیا ہوا؟ جناب مریم اپنے حجرے میں تشریف فرمائے، عبادت گاہ میں تشریف فرمائے، اچانک دیکھتی ہیں ایک شخص حجرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ جناب مریم کی عصمت کے کیا کہنے رہے، آپ حیران ہوئی، سبحان اللہ، آپ نے اللہ کی پناہ مانگی۔ تو وہاں سے آواز آتی ہے، وہ شخص یہ کہتا ہے آپ اے مریم آپ کو ہم سے خوف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو مجھ سے خوف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ میں آپ کو ایک بیٹے کی بشارت دوں۔ کیا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہاں یہ معاملہ، یہاں یہ، اب یہاں بھی گفتگو آگے بڑھتی ہے۔ جناب مریم فرماتی ہیں کہ میں تو شادی شدہ نہیں ہوں، میں فرشتہ کیا جواب دیتا ہے؟ آپ کے ذہن میں گفتگو ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی، یہاں جب جناب مریم نے کہا، وہاں انہوں نے کہا تھا کہ اس جسم میں راشا ہے، بیوی میری بانجھ ہے، یہاں جناب مریم نے کہا میں تو غیر شادی شدہ ہوں۔ فرشتے نے جواب دیا ہے مریم اللہ تعالیٰ جیسا چاہتا ہے ویسا ہو جاتا ہے۔ بے شک یہ صحیح ہے۔ بات پھر آگے بڑھتی ہے، جناب مریم کہتی ہیں کہ اچھا اگر یہ معجزہ ہو بھی گیا تو لوگوں کو کیسے یقین دلاؤں گی؟ آپ ظاہر سے محتاط الفاظ استعمال کی، لوگوں کو کیسے یقین دلاؤں گی؟
بات پھر آگے بڑھتی ہے، جواب دیا جاتا ہے، فرشتہ کہتا ہے اے مریم آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو لوگوں کو یقین نہیں دلانا پڑے گا، اس لیے کہ پیدا ہونے والا بچہ عیسیٰ ہوگا، یہ بچہ خود لوگوں کو یقین دلائے گا، خود لوگوں کو اپنے بارے میں بتائے گا، حالانکہ بچہ اس وقت گہوارے میں ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ ہائے ہائے، اللہ، یہ کہا اور فرشتہ وہاں سے چلا گیا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی اب آمد ہے، لیکن یہ آمد کے بھی اپنے واقعات ہیں، اور پھر ظاہر ہے اس کے بعد دیگر واقعات ہیں کہ اب جب اس فرزند کی ولادت کا وقت قریب آتا ہے، جناب مریم دور ایک مقام پر تشریف لے جاتی ہیں، وہاں دوبارہ ایک فرشتہ آتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے کل عرض کریں گے انشاءاللہ۔